بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وہی ہمارا مضمون حضرت سعید ابن مسیب والا، اور جناتوں نے جو انہیں دعا سکھائی، جو مضمون ہمارا چلا آ رہا تھا، اسی کو میں سلسلہ وار بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ لوگ مسلمان ہوتے تھے اور جب اسلام میں آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا نام ہے، تو اپنا نام بتاتے تھے. تو بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی نام کو برقرار رکھتے تھے اور بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بدل دیتے تھے. یہودیوں کے کئی نام ہیں جو ہماری شریعت میں ابھی بھی چل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا، اسے بدلا نہیں. جیسے زینب، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو خاتون تھی، یہودیہ تھی، اس کا نام بھی زینب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام باقی نہیں رکھا، بلکہ حضور نے اپنے گھر میں ہی زینب نام رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کا نام زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب. مدینہ منورہ میں زینب بھری ہوئی تھی. سب سے زیادہ نام مدینہ منورہ میں زینب کا تھا. زینب زینب زینب. حالانکہ یہ نام اوپر کا ہے. اسلم، یہ نام بھی اوپر کا ہے، یہودیوں کا ہے، لیکن حضور تو باقی رکھا. ہمارے یہاں بھی اب دیکھو کہ اسلم 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 ملتا ہے. اسی طرح سے ریحانہ، یہ ریحانہ بھی اوپر کا. مجھے ریحانہ کا قصہ سناتا ہوں. عائشہ کی سہیلی یہودیہ کی جو غزوہ بنو قریظہ میں ماری گئی. بنو قریظہ میں سب کو مارنے کا حکم تھا، عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں تھا. یہ عورتیں، بچے، بوڑھے، یہ پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. الا ریحانہ، یہ کہا گیا. آپ نے فرمایا ریحانہ کو مت چھوڑنا، تو واقع رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے یہاں جو ریحانہ ہوتی ہے، زینبیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ نام اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصداً پوچھتے تھے. قافلے آتے تھے تو قصداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ان سے کہ کیا نام ہے آپ کا. اور بعض مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا صحابہ نے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ہے یہ خدمت پوچھ لیتے تھے، وہ امیر المومنین تھے یا کوئی بڑے عالم ہوتے وہ پوچھ لیتے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے نہیں تھے، قافلے بہت آتے تھے مرکز میں، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، یہاں سے وہاں سے، تو وہ لوگ خدا کر حضرت جی سے پوچھتے تھے ہم تو وہاں سے آئے ہیں ملیشیا سے، جماعت میں وقت لگا کر 3 چلہ یہاں لگائیں گے ہم، تو ہمارا یہ نام ہے کیا بدلے؟ تو حضرت جی وہیں بیٹھے بیٹھے نام بدل دیتے تھے، تو تمہارا یہ نام، تمہارا یہ نام. اسے پھر ایک پر سعید ابن مسیب، ان کے نانا یا دادا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے بہت پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا حسن یا حزن، یہ دونوں جملے کہہ سکتے ہیں. حزن کا مطلب ہے غم، ٹینشن، ہم غم ٹینشن یہ سب معنوں میں آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام ٹھیک نہیں، نام بدل دو. تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ دادا نے رکھا ہے، کیسے بدلوں؟ باپ دادا نے نام رکھا ہے، میں کیسے بدلوں اسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے تو شریف بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے دے دیتے تھے، پھر اصرار نہیں کرتے تھے بدلنا ہی پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. نہیں، اصرار سے بات بگڑتی ہے. اس لیے رائے کا اظہار یہ ہر ایک کا حق ہے، اپنی رائے کے اوپر اظہار کرو لیکن رائے پر اصرار مت کرو. جو معاملہ میاں بیوی میں گڑبڑ ہوتا ہے وہ اصرار پر ہوتا ہے، اظہار پر نہیں ہوتا. یہ بھی اصرار کرے گا، یہ بھی اصرار کرے گا، یہ بھی اصرار کرے گا. سب سے زیادہ نازک رشتہ ہماری شریعت میں میاں بیوی کا ہے، سب سے زیادہ نازک رشتہ. ایک بول پر بنتا ہے، ایک بول پر بگڑتا ہے. ماں باپ کا رشتہ اتنا نازک نہیں ہے، مقدس رشتہ ہے، تقدس. بھائی بھائی کا رشتہ ہے، تقدس والا ہے، احترام. بھائی جانے کا رشتہ تقدس والا ہے. یہ رشتہ ایسے ہے جو کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. بیٹے سے کتنی بھی لڑائی ہو جائے یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں، باپ سے کتنی بھی لڑائی ہو جائے یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں، ماں باپ. لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹے گا، ایک بول پر جڑے گا. اسی لیے اس پر پوری صورتیں نازل کی اللہ نے، سورۃ النساء، سورۃ تحریم، پوری سورۃ الطلاق، یہ پوری کی پوری صورتیں نازل کی میاں بیوی کے مسئلے کے اندر. ماں باپ کے لیے پوری صورت نہیں ملے گی آپ کو، آیتیں ملیں گی قرآن میں پوری صورت. اور سب سے پہلے نازک کتنا ہے کہ جتنا ہماری شریعت میں سب سے پہلے رشتہ بھی یہی ہوا ہے، آدم اور حوا. جتنی عورتیں دنیا میں ہیں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت حوا تھی. سب سے زیادہ خوبصورت. اب جتنی خوبصورتی آ رہی ہے کوئی مس ورلڈ بن رہی ہے، کوئی بن رہی ہے، وہاں کا عکس ہے، اوپر کا عکس ہے، وہاں سے چلا آتا ہے. کسی کو اللہ نے یہ دے دیا، کسی کو اللہ نے یہ دے دیا ماں کا، کسی کو یہ دے دیا، کسی کو یہ دے دیا. دادا جو تھے وہ تو اکیلے تھے، تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ یار میں اکیلا ہوں، کوئی میرے پاس ہونا چاہیے بات کرنے کے لیے. شیطان نے دھوکہ دے دیا اور جہاں انہوں نے کھایا اور درخت کا وہ جو بھی حصہ تھا تو جو کپڑے آٹومیٹک نکل گئے. بتفیقہ اختفان علی ہمن ورق جنہ، یوکن مادہ ذات ننگے ہو گئے جنت کے اندر، اور جلدی 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 بھاگ کر یہ کرنے لگے، لانے لگے. درخت جو تھے وہ پتے سے یہ اپنے آپ کو تھوڑا اسی وقت شیطان نے قسم کھائی تھی. شیطان نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ یہ میں بنی آدم کی وجہ سے مجھے کچھ پر ٹینشن آیا ہے، میں جو ہے قسم کھاتا ہوں میں ان کو بہکاتا رہوں گا. یہ شیطان نے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین.
میں آگے سے نہیں بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. ان میں شکر کرنے والے آپ نہیں پائیں گے. آپ یہ اللہ سے کہا تھا اس نے. تو اللہ نے جواب میں قسم کھائی، میں بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم کھاتا ہوں، یہ لوگ گناہ کریں گے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معافی کرتا رہوں گا. یہ اللہ کی قسم سامنے جب اس نے قسم کھائی میں بہکاتا رہوں گا تو اللہ نے کہا معافی مانگتے رہے گا، میں معافی کر دوں گا اس کو. تو ہے کون؟ اسی لیے صحابی آئے اور جو کہا کہ حضرت مجھ سے چوک ہو گئی، اب توبہ کر. پھر آگے حضرت توبہ کی لیکن پھر سے چوک ہو گئی، توبہ کر. کئی مرتبہ آئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت چوک ہو گئی، اب توبہ کر. آپ نے آخر میں اتنا فرمایا جتنی زیادہ توبہ کرے گا اتنا زیادہ وہ تھکے گا. بدماش شیطان کو تھکانا ہے کہ جتنا زیادہ توبہ کرو گے اتنا وہ تھکے گا. تو نام جو ہے یہ پوچھا کرتے تھے. تو بعض نام تو قرآن میں نبیوں کے نام اس میں برکتیں ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جب وہ نام ان کو دیا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں برکت ہے، تو یہ اللہ نے نام رکھا ان کا. چنانچہ کتابوں میں ہے کہ سعید بن مسیب کے دادا یا نانا ہے. میں دادا یا نانا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے صحیح بات یاد نہیں ہے، لیکن ہے دادا یا نانا یہ یقین نہیں. وہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمہارا شکر نہیں بدل دو. تو انہوں نے کہا باپ دادا جی نے نام رکھا ہے، اوپر سے نام رکھا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، پوری زندگی میں بھی اس میں گزر گئی، اب میں کیا نام بدلوں. آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو سعید بن مسیب جب واقعی ہجرہ ہوا مدینہ منورہ میں، ایک واقعہ ہوا تھا واقعی ہجرہ کہتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، جس میں یزید نے یہ اعلان کیا تھا جو بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہے وہ میرے ہاتھ پر بیٹھ کرے. یہ اعلان ہوا. تو 17 دن تک حرم بن رہا تھا مدینہ منورہ کا، اور بعد میں قصہ ہوا تو 17 دن تک مکہ کا حرم بن رہا. 17 دن یہاں 17 دن یہاں. تو روایت میں آتا ہے کہ جب سعید بن مسیب وہیں تھے اور اعلان ہو گیا، ہر آدمی مسجد نبوی میں آتا تھا، کسی کو مسجد نبوی میں آئے بغیر چارہ نہیں. بھائی مدینہ میں رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھے، بھاگتا اچھی نماز پڑھ لے مسجد نبوی. بس باب السلام جو ہے یہ پرانا دروازہ ہے. مسجد نبوی کا سب سے پرانا دروازہ باب السلام، اور باب السلام پر ہی سلمہ رہتی تھی. سلمہ نامی عورت تھی جو باب السلام پر ہی رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے والد عبدالمطلب کے والد ہاشم. تو یہ ہاشم کہتے ہیں روٹی چورنے کو، شریک بنانے کو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہماری برادری میں تو بہت اس کا عام رواج ہے، لیکن دوسرے کا رواج ہے کہ نہیں. ہماری برادری میں یہ ہے کہ ابھی جہاں سالن آئے روٹی ہے تو روٹی چوریں گے اور کھائیں گے. یہ حسن شریف، یہ قسم کا شریف ہے. شیخ علی الحزیفی اور حرم شریف کے امام ہیں، ابھی بھی امامت کرتے ہیں. وہ اللہ ان کی عمر برکت دے. خوب ٹھنڈی مدینہ منورہ، اور ہماری والدہ بھی زندہ تھی اس وقت میں. جنوری کا مہینہ خوب ٹھنڈی، عشاء کی نماز میں نے پڑھائی اور ہم لوگ بھی عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے. اتفاق ایسا ہوا کہ سامنے سے ملاقات ہو گئی. او ماشاء اللہ شیخ یونس کے برار. تو انہوں نے کہا میرے گھر دعوت ہے. ابھی الان تو میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ حضرت میرے ساتھ تو قافلہ ہے، کئی لوگ ہیں میرے ساتھ، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میری ماں بھی ہے تو پھر پکے جا. انہوں نے کہا پھر تو پکے تھا ماں. ویسا زندہ تھے اس وقت میں.
معلوم عمر صاحب کے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، آپ آؤ جلدی سے۔ اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت رات کا وقت ہے، سردی بہت ہے، ارے بولے میں آپ کو جو ہے نا بہت اچھا کھانا کھلاتا ہوں، تم میرے میں نے کہا آپ کا گھر تو دیکھا نہیں، تو عبد الغفار ہوتا ہے وہاں ابھی بھی ہے، حرم شریف میں اس کے پیچھے ہی کھڑا رہتا ہے امام، اب بھی اس کی ڈیوٹی وہاں ہے، اس کو کہا عبد الغفار جب شیخ اندر نبی لکھے نام سے انتظار، اس کو آرڈر کر دیا انہیں لے کر آؤ ہمارے شیخ کو۔ چلو بھائی، اب حرم شریف میں بھیڑ، ماں کو کہاں ڈھونڈے، بیوی کو کہاں ڈھونڈے، کوئی بچے کو یہاں ہے کوئی یہاں ہے، اس زمانے میں موبائل تھی نہیں، کہاں ڈھونڈے، وہ اتفاق سے سب جمع ہوئے اور جمع ہو کر وہاں سے ٹیکسی کی، اس وقت میں حرم کے قریب تک ٹیکسی آ جاتی تھی، امارت الاوقاف وغیرہ تھی، اس میں جو ہے حرم کے قریب تک گھوم کر جاتے تھے، تو سب کو جمع کیا، جمع کر کے وہاں گئے، وہاں جا کر جو ہے انہوں نے سب کو مردوں کو ایک طرف بٹھایا عورتوں کو ایک طرف بٹھایا، سب جیتے ہیں میرا کام، پھر جو ہے وہ لائے ایک بہت بڑا تھالا، اور تھالے میں روٹی چوری ہوئی، ارے میں نے کہی تو ہماری برادری کی روٹیاں، ہماری برادری روٹی ہی کھاتے ہیں، ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ بس جہاں استعمال ہوتے ہیں جوڑ ہوتے ہیں جہاں پر بھی جاؤ وہ راتے کا روٹلا بھی آپ منوں کھا کھائے، اس کو حشم کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں حشم کھلایا، انہوں نے کہا یہ ہمارا خاص کھانا ہے جو حضرت ہاشم سے چلا ہے۔ ہاشم جو تھے یہ عبد المطلب کے والد، یہ مکہ مکرمہ میں حوض بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، اس میں یہ روٹیاں چن کے رکھتے تھے کھانے میں، تو جو بھی مسافر پیسے کی وجہ سے مسافر آتے تھے وہاں شرکت تھا، اسلام تو آیا نہیں تھا، تو وہ سارے کے سارے کرنے لگے یہ کھانا ہے جسے کھانا ہے کھا لو، جسے کھانا ہے کھا لو، کھانا ہے کھا لو، تو شموزی نے کہا ہاذا ہوا الہاشم، ہاشم ہاذا من الہاشم، تو میں نے کہا ہاذا ہاشم اور زندہ کے لالی، میں نے کہا یہ چیز ہمارے علاقے میں بھی ہے، یعنی پوری دنیا میں الحمدللہ گھما ہوں لیکن یہ چیز ہماری برادری کے علاوہ کہیں نہیں روٹی چورنے، تو یہ ہاشم جو ہے یہ جاتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کاروباری سفر کے لیے، تو ان کی نظر پڑ گئی سلمہ پر، سلمہ یہاں رہتی ہے باب السلام پر، اب ہاشم جو ہے یہ بھی جاتے تھے اپنے بازار کے اندر سبزی وغیرہ لینے کے لیے، 10-15 دن مدینہ منورہ ٹھہرتے تھے، یار 10-15 دن مدینہ منورہ اس لیے نہیں ٹھہرتے تھے کیا نبی آنے والے ہیں یا تو بہت بڑی جگہ بننے والے ہیں، تو کسی کو پتا تھا ہی نہیں، وہ ایک اسٹیشن تھا جو ذرا آرام کی جگہ ہے، آگے تو بڑی جگہ ملے گی نہیں، یہاں پانی بھی مل جاتا ہے، کھجوریں مل جاتی ہیں، 10-15 دن آدمی آرام کر لیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف، یہ بھی ٹھہر جاتے تھے، تو بازار لگتا تھا، اس بازار کے اندر یہ بھی جاتے تھے اپنا سبزی وغیرہ لینے ہاشم، اور یہ سلمہ بھی آتی تھی، نظر پڑ گئی سلمہ پر، پسند آ گئی، تو مدینہ والوں سے پوچھا بھی یہ لڑکی کس کی ہے، ہمارے خاندان میں رہتی ہے، یہاں رہتی ہے، باب السلام، میں وہاں سے سنا رہا ہوں یہ وہاں رہتی ہے، اچھا یہ فارغہ، عربوں میں یہ پوچھتے ہیں یہ فارغہ یعنی فارغ ہے، کسی کے ساتھ ملی ہوئی تو نہیں ہے کہ شادی نہیں ہوئی اس کی، میں فارغ، ٹھیک ہے، ان کا گھر کہاں ہے، یہ گھر ابھی مسئلہ نبی تو بنی نہیں ہے، باب السلام تو باپ نے بنا، لیکن سب سے پرانا دروازہ ہو تو سعید بن مسیب کا قصہ جو بیان کرنا ہے اس کا تعلق باب السلام سے بھی، اب دروازے بن گئے سارے کے سارے الگ الگ دروازے بن گئے، اس کے نمبر لگ گئے، یہ ہوا کہ پہلے اس میں دروازے ہوتے نہیں تھے، مسجد نبوی باب السلام سے لے کر باب البقی تک یہ اس کی چوڑائی جو ہے یہ اوریجنل ہے، یہ سمجھ لوگ حضور کے زمانے سے یہ چلا رہا ہے، اسی لیے علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حصہ یعنی باب السلام سے لے کر باب البقی تک کا حصے کو چھیڑو مت، پیچھے جتنا چھڑنا ہے چھیڑو، آگے جتنا بڑھانا ہے بڑھاؤ، جو کرنا ہے، لیکن یہ حصہ جو ہے نا جہاں کھڑے رہ کر سلام پڑھتے ہیں
باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھ کے باول رقص سے نکل جاتے ہیں. اس حصے کو چھوڑنا مت، کبھی بھی آپ کو وہ حصے کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. تو حضور کے زمانے سے وہ حصہ چلا ہے. مسجد نبی میں نہیں کہا کہ وہ حصہ جو ہے ایسا لمبا آگے کا پیچھے کا اسے محفوظ کر لیا گیا تھا. تو یہ رہتی ہے اصل میں وہاں یہ چلے گئے اور جا کر کہا کہ نہیں آپ کی بیٹی جو ہے اصل میں اس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں. اچھا اچھا اچھا. مکہ کو لوگ جانتے تھے، بکہ سے بکہ کہتے تھے، بکہ بیس. تو اگر ہاں جانتے ہیں وہاں مکہ لوگ جاتے تھے، عبادت کے لیے جاتے تھے. یہ مشرقین مکہ بھی جاتے تھے اور دن میں جو ہے وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. عورتیں رات کو طواف کرتی تھی ننگی ہو کر اور دن میں مرد طواف کرتے تھے ننگے ہو کر. ان کی عادت تھی. پھر وہاں انڈے بھی تھے مکہ مکرمہ میں. تو اچھا تم مکہ کے ہو تو بہت خوشی ہوئی. اچھا کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ فرمایا کہ میں آتا جاتا رہتا ہوں اور میں ابھی بیت المقدس تو پرانی جگہ ہے بیت المقدس، تو اب وہاں جاتا ہوں شام. بیت المقدس کا مطلب ہے شام. تو وہاں تو مجھے جانا رہتا ہے. سوچا کہ میں یہاں شادی کر لوں. تو تم کون سے قبیلے کو قبیلہ پوچھا جاتا تھا؟ تو میں قریش. اچھا قریش کہتے ہیں بہت بڑی مچھلی کو جو سمندر میں ہوتی ہے، وہ ساری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. کہ بہت بڑا قبیلہ شمار ہوتا تھا قریش کا. قریشی ہاں کرنا کے ساتھ شادی ہو. 15 دن ٹھہرے وہاں. ہاں اور 15 دن ٹھہرنے کے بعد پھر یہ کہا گھر والوں سے سسرال والوں سے کہا دیکھو میں اب جا رہا ہوں تجارت کے لیے، واپس آؤں گا. واپس آتے ہوئے جو ہے میں بیوی کو لے کے مکہ چلا جاؤں. بہت اچھا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 15 دن میں حمل ٹھہر گیا. جو حمل ٹھہرا ہاشم کو تو کچھ پتا نہیں، وہ تو چلے گئے وہاں. جانے کے بعد تو گم ہو پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے ہاشم. اب سارا حجاز پریشان. ہاشم بڑے آدمی تھے. حجاز اس لیے ان کو پہچانتا تھا کہ سب کی دعوت کرتے تھے. یہ روٹی سیرو بھی کھلاتے تھے. جو شیخ حضیری نے ہمیں کھلائی کہ ہماری برادری کھاتی ہے نا، وہ یہ روٹی کھلاتے تھے سب کو. سب جگہ مشہور تھا. ارے وہ مکہ چلو مکہ عبادت بھی کریں گے اور وہ ہاشم کے وہاں روٹی بھی کھائیں گے. یہ مشہور تھا. لوگوں کو پتہ چلا گیا تو روٹی بھی نہیں ہاشم بھی نہیں ہے. کیا ہوا کیا نہیں، حکم ہو گئے. یہاں جو عبد المطلب پیدا ہو گئے مدینہ میں. عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں بال تو تھے کالے لیکن ایک بال سفید تھا. ایک بال. آپ کے یہاں بھی کبھی کبھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوا تو ایک بال یہاں سفید ایک بال یہاں سفید ہے. وہ سوچنے کو بڑا ہونے والا ہے. اب ایک بال سفید. عبد المطلب کا تو سارا مدینہ میں اعلان ہو گیا جا شیبہ جا شیبہ جا شیبہ. ارے بوڑھا آدمی آیا، بوڑھا آیا، بوڑھا آیا، بوڑھا آیا. سب لوگ عبد المطلب کو دیکھنے آتے تھے. تو گھر آگے شیبہ پڑ گیا. بوڑھا بال سفید تھے. یہ سلمہ نے تربیت کی لیکن شوہر کا ہے یہاں کیوں کا ہے کچھ پتہ نہیں. تحقیق کی لوگ گئے، پتہ چلا کہ سفر میں کسی جگہ سانپوں نے ڈس لیا اور ان کا انتقال ہو گیا. بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر آئے لوگ لینے کے لیے. عبد المطلب بہت کمزور، بہت ہی یعنی نڈھال. اور وہ آئے اور آئے ہاشم. یہ سلمہ کو بھی لے گئے، عبد المطلب کو بھی لے گئے. مکہ والے بھی دیکھتے تھے کہ شیبہ کون ہے، شیبہ کون ہے. بھی یہ شیبہ یہ بوڑھا یہ باب السلام وہاں سے چلا. یہ باب السلام یاد. اچھا وہ باب السلام اور وہ سب کو باب السلام تھا نہیں لیکن باب السلام انہوں نے لاگے رکھ لیا. جب یہ قصہ ہوا یہ ضد والا تو لوگ ڈرتے تھے. وہ پولیس والے کھڑے رہتے تھے باب السلام پر. سارے دروازے پر جسے آنا ہے باب السلام سے آئے گا، نماز پڑھے گا یہاں مسجد ربی. اور ہمارے ہاتھ میں بیٹھ تو بیٹھ نہیں کرتے تو آپ جاؤ جہاں جانا ہے وہاں. تو حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر
کہ سارے کے سارے جو ہے یہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، پھر ہم تو وہاں جاتے ہیں، اس کی آپ کو کیا بحث کریں؟ یہ تو امت کا جو حال ہے یہ تو خراب کرے گا، اور ہم لوگ تو علماء ہیں، بڑے علماء ہمیں دیکھ کے چلتے، یعنی امت ہمیں دیکھ کے چلتی ہے۔ تو سعید بن مسیب جو ہے یہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا تھا اس میں تو بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، میں کیا کہوں، یہ بھی بڑے تھے، تو مجھے کہتے ہیں مجھے غیرت ہے، سعید بن مسیب غیرت یہ آئی کہ حضور کے مسجد اور بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد گھوڑے بندھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد خچر بندھے ہوئے مسجد میں، قبر مبارک دکھتی تھی اس وقت پیک نہیں تھی، جب پیک ہے دیکھ نہیں سکتے قبر مبارک، میں کیا کیا؟ تو سعید بن مسیب کا ایک رشتے دار تھا جو باب السلام پر اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، پولیس والا کو اس کی ڈیوٹی رات کو ہوتی تھی، تو سعید بن مسیب یہ اس کے گھر پر گئے اور گھر پر جا کر کہا میں ایک کام کے لیے آیا ہوں، تو کیا یہ فرمایا کہ بھائی یہ مسجد نبوی بند ہے، کوئی ہے نہیں وہاں، سب جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ تو چلے گئے مکہ مکرمہ، چلا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ نبی کی مسجد پر بند رہے، غیرت آتی ہے، مجھے رات رات کو سوتا نہیں ہے، تو میری اتنی مدد کر کہ تو مجھے رات کو میں مڈ نائٹ آؤں گا، ایسے وقت میں سب مدینہ سب سویا ہوا ہوگا، پولیس والے بھی سوئے ہوئے ہوں گے، تو مجھے اندر داخل کر بس۔ تو اس نے کہا تو اندر جا کے کرے گا کیا؟ جو کرنا ہے میں کروں گا، مجھے اندر داخل کر، میرا اتنا کام کرو۔ تو اس نے کہا مر جائے گا، میں مر جاؤں گا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اندر داخل کر۔ تو کہتے کھائے کیسے؟ کھجور لے جاؤں گا، زمزم لے جاؤں گا، کچھ بھی کروں گا، داخل کر۔ تو بات طے ہو گئی دونوں کی آپس میں، کتنے پیسے دے گا؟ اتنے دوں گا پیسے، درہم دینار جو بھی ہوئے کر کے اس کے ساتھ سیٹنگ کر کے سعید بن مسیب داخل ہو گئے رات کے وقت، اور ایک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے بھائی قریب میں تو گھوڑے وغیرہ بندھے ہوئے تھے، کسی گھوڑے کو ہٹایا، کسی خچر کو ہٹایا، ہٹا کر ہم نے بستر وہاں رکھ دیا، بیٹھے تھے۔ تو سعید بن مسیب کہتے تھے ٹینشن تو تھا ہی، ٹینشن کیوں تھا ہم کو؟ دادا نے نام نہیں بدلا 100 سال پہلے، یا نانا نے نام نہیں بدلا، تو وہ ٹینشن غم کا 100 سال ہو گئے تھے، اب تک ہمارے خاندان میں تھا، سارا خاندان ٹینشن میں گھومتا تھا، ایک آدمی کا نام سے بدلنے کی وجہ سے۔ میں سویا ہوا تھا، اچانک کسی نے مجھے لات ماری، یہ سعید بن مسیب کہتے تھے، میں گھبرایا، میں نے کہا یار یہاں تو کوئی آنے والا ہے نہیں، نہ بندہ نہ پرندہ، اس سے تو کوئی آگے نہیں ہے، جسے مسجد نبی میں نماز پڑھنی ہے حضور کو سلام پڑھنا ہے، ہمارا آپ بیٹھ کرو اور جاؤ، بیٹھ مت کرو تو ہماری مسجد ہمارے قبضے میں، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ سعید بن مسیب جب آنکھ کھولی کوئی دکھائی نہیں دیا، آواز آ رہی تھی سعید بہت ٹینشن میں ہو، بہت ٹینشن میں، 100 سال سے غم ہو رہے تمہارے خاندانوں میں؟ ہاں 100 سال سے پریشان ہیں، تھوڑا سا لوگ دعا سیکھو، وہ ہاتھی سے غیبی نے دعا سکھائی نہیں، سعید بن مسیب کو پڑھو ذرا سا، اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ یہ قرآن شریف ہے نا، سورہ رحمان سے پہلے سورہ قمر میں اقتربت الساعة وانشق القمر، آخر میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ ملیک مقتدر جو ہے اس پر جتنے مفسرین ہیں ان سب نے اپنے اپنے تجربے لکھے کہ یہ ملیک مقتدر جو ہے اس پر یہ قصہ بھی لکھتے ہیں، کوئی مختصر لکھتا ہے، کوئی تفصیل سے لکھتا ہے، میں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا آپ کو، تو وہ لکھتے ہیں، اور میں نے کسی نے موتی میں تفصیل سے ایک قصہ لکھا ہے اوپر کے حوالوں کے ساتھ، فلاں جگہ لکھا فلاں جگہ لکھا۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ بس وہ جو میں نے دعا سیکھی
پڑھنی شروع کی، اس کے بعد سے ہمارے ٹینشن ختم ہوئے، لیکن 100 سال تک لوگ ٹینشن میں تھے، ایک نام نہ بدلنے کی وجہ۔ تو سید ابن مسیب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کتنے دن رہے یہاں؟ میرا مت پوچھو بھائی، بس رہا، حالات بدلے تو جو ہے مسجد کھل گئی، حالات بدلتے ہیں نا، حالات سے ایک نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا، آدمی ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، بڑھتے بڑھتے جوان بنتا ہے، نوجوان بنتا ہے، آدمی بوڑھا بنتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو سید ابن مسیب کہتے ہیں وہ مت پوچھو، ایک صحابی نے پوچھ لیا، ایک تابعی نے پوچھ لیا، تو نماز پڑھتے ہیں، ہو گیا، چلو آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ سید ابن مسیب والی دعا میری کتاب دوسرے موتی میں لکھی ہوئی ہے، دیکھ لینا۔